حضرت عمر کی شہادت اور کربلا کا آغاز۔ جی ہاں، یہ ہے اصل حقیقت جو چھپائی جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، اور جب یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو فتنے امت میں ٹوٹ پڑیں گے، اور وہ دروازہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عام طور پر ہمیں کربلا صرف امام حسین کو شہید کرنے کا نام بتایا گیا ہے، لیکن یہ وہ مسئلہ ہے جو بہت پہلے سے خراب ہو چکا تھا، اور اس کا اینڈ ریزلٹ کربلا کی شکل میں سامنے آیا۔ یہ مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو تمام حقائق کھول کر بتائے جائیں گے، اور اگر آپ اس کو ایز اے مسلم دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے دور میں رومن اور پرشین امپائرز گریں اور اسلام کی سلطنت مزید پھیل گئی، اور حضرت عمر نے مختلف ممالک میں جو گورنرز لگائے وہ صحابی رسول تھے، جن سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے۔ 23 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غلام ابو لولو فیروز نے فجر کی نماز میں پیچھے سے خنجر کا وار کیا، جو کہ ان کی وفات کا سبب بنا، اور یہاں سے فتنے شروع ہو گئے، جن کا اینڈ ریزلٹ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے۔ اپنی وفات سے پہلے حضرت عمر نے 6 رکنی کمیٹی بنائی: حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، اور فرمایا میں خلافت کے لیے ان 6 لوگوں کے علاوہ کسی کو قابل نہیں سمجھتا، اور 23 ہجری میں حضرت عمر کی شہادت ہو گئی۔ ان 6 لوگوں نے آپسی مشورے سے حضرت عثمان کو خلیفہ چنا۔ حضرت عثمان چونکہ بنو امیہ میں سے تھے تو انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو کچھ علاقوں کا گورنر بنایا، جیسے کہ شام میں حضرت معاویہ کو، اور کوفے میں ولید بن عقبہ کو، اور مروان بن حکم کو اپنا کاتب رکھ لیا، اور جن کو حضرت عمر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر لگایا تھا ان کو ہٹا دیا گیا، اور جن لوگوں کو حضرت عثمان نے گورنر لگایا تھا وہ لوگ دین کو چھوڑ کر اپنی عیاشیوں میں گم ہو گئے، یہاں تک کہ ولید بن عقبہ نے ایک دن شراب پی کر فجر کی نماز کے 4 فرض پڑھا دیے۔ اس نے صبح کی نماز 4 رکعت کیوں پڑھی؟ اور نماز مکمل ہونے پر لوگوں نے پوچھا تو ولید نے کہا، اور پڑھا دوں؟ کم ہے تو میں اور پڑھا دیتا ہوں۔ بس اسی قسم کی حماقتوں سے لوگ دن بدن تنگ آ گئے۔ حضرت عثمان کی خلافت کے آخری سالوں میں بعض صوبوں کے گورنروں کے خلاف شکایتیں آنا شروع ہو گئیں۔ جب ان پر عمل نہ ہوا تو کوفہ، بصرہ، مصر اور شام سے کچھ لوگوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کا فیصلہ کیا، اور مختلف گروہوں نے مدینے کا محاصرہ کر لیا، اور حضرت عثمان کو ان کے گھر میں شہید کر دیا گیا۔ اور پھر مسئلہ آیا خلیفہ بننے کا۔ جو گروہ دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے تھے اور مدینے والوں نے حضرت علی سے کہا کہ آپ خلیفہ بنیں، تو لوگوں کے اصرار پر حضرت علی نے خلافت قبول کر لی۔ یاد رہے کہ حضرت علی چوتھے خلیفہ بنے تھے، اور ٹوٹل 4 خلفاء میں سے واحد حضرت علی تھے جنہیں لوگوں نے چنا تھا۔ جیسے ہی حضرت علی خلیفہ بنے تو حضرت علی نے حضرت عثمان کے لگائے ہوئے سارے گورنرز کو معزول کر دیا، اور صحابہ کو مختلف علاقوں کا گورنر بنایا۔ اسی طرح جب حضرت علی نے سہل ابن حنیف کو شام کا گورنر بنا کر مدینے سے روانہ کیا تو حضرت معاویہ نے سہل بن حنیف کو شام میں داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ حضرت معاویہ نے حضرت عثمان کے قتل کو ڈھال بنا کر خلیفہ کے خلاف بغاوت کر دی، جس کا انجام جنگ صفین میں دیکھنے کو ملا۔ جنگ صفین میں عمار ابن یاسر حضرت علی کی فوج کو لیڈ کر رہے تھے، جن کی اس وقت عمر تھی 90 سال، جن کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تم انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوگے، اور وہ گروہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا۔ حضرت عمار ابن یاسر کی شہادت جنگ صفین میں ہوئی، اور حدیث کے مطابق باغی گروہ حضرت معاویہ کا تھا، لیکن یہ سب سننے کے باوجود سازشیں جاری رہیں، اور ایٹ دا اینڈ حضرت علی کو کوفے میں نماز پڑھتے ہوئے سر میں خنجر سے ضربت لگائی اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی کے بعد لوگوں نے حضرت حسن کو اپنا خلیفہ چنا، لیکن ایک بار پھر حضرت معاویہ اور امام حسن کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ امام حسن جنگ جیت رہے تھے تو حضرت معاویہ نے صلح کی آفر دی، اور یوں امام حسن اور حضرت معاویہ کے درمیان صلح نامہ لکھا گیا، جن میں درج ذیل شرائط تھیں: حضرت حسن خلافت حضرت معاویہ کے سپرد کریں گے،
حضرت معاویہ قرآن و سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق حکومت کریں گے۔ حضرت حسن، حضرت حسین اور اہل بیت کے جان و مال کی حفاظت کی جائے گی۔ عراق، حجاز اور دیگر علاقوں کے لوگوں کے خلاف سابقہ سیاسی اختلافات کی بنیاد پر انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ حضرت علی کے حامیوں کو امان دی جائے گی۔ حضرت معاویہ اپنے بعد کسی کو جانشین نامزد نہیں کریں گے اور اپنے بعد خلافت کا مسئلہ مسلمانوں کی مشاورت سے ہوگا۔ اور اس صلح نامے کے تھوڑی دیر بعد امام حسن کو بنو امیہ کی سازش کے تحت زہر دے دیا گیا اور پھر خلافت حضرت معاویہ کے ہاتھ آ گئی، جس کا دورانیہ 20 سال تھا۔ لیکن ان 20 سالوں میں صلح حسن کی ایک بھی شرط پر عمل نہیں کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام صرف اپنے بھائی امام حسن کی صلح نامے کی وجہ سے خاموش تھے۔ حضرت معاویہ نے اپنے آخری وقت میں اپنے بیٹے یزید کے لیے لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی اور خلافت کے نظام کو توڑ دیا۔ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد یزید جب خلیفہ بنا تو امام حسین اور عبداللہ ابن زبیر نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کو حرام قرار دیا، جو کہ بالکل حق تھا۔ چونکہ حضرت علی کی حکومت میں دارالخلافہ کوفہ تھا تو کوفے کے لوگ امام حسین کو اچھی طرح جانتے تھے۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ آپ اپنے خاندان کے ساتھ کوفہ آئیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کی دعوت قبول کر لی اور اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفے روانہ کیا کہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیا جائے۔ امام حسین بھی اپنے اہل بیت کے ہمراہ کوفے کی طرف چل پڑے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل کو کوفے میں شہید کر دیا گیا اور ان کی شہادت کی خبر امام حسین کو رستے میں مل گئی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا اور کربلا کے مقام پر یزیدی فوج نے ان کا راستہ روک دیا۔ یزیدی فوج کا کمانڈر تھا عمر ابن سعد، جس نے بادشاہت کے چکر میں امام حسین کے ساتھ جنگ کی اور ان پر پانی بند کر دیا، اور یوں 10 محرم 61 ہجری کو ایک غیر برابر جنگ میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا۔ تاریخی روایات کے مطابق جب امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی خبر شام پہنچی کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے تو یزید نے کہا آج ہم نے بدر والوں کا بدلہ لے لیا، کیونکہ حضرت علی نے جنگ بدر میں بنو امیہ کے سردار قتل کیے تھے۔ تو یہ خاندانی دشمنی اور خلافت کی بھوک نے لوگوں کو اتنا اندھا کر دیا کہ آل رسول کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ خدا ہمیں اہل بیت اور جانثار اہل بیت کے ساتھ محشور فرمائے۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو میں کربلا کا فیکٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگر اس میں کچھ غلط کہا ہو تو اس کی معافی چاہتے ہیں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو کر لیں سبسکرائب، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔